بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 208 آیت نمبر 237 تا 38 آیات کریمہ کا ترجمہ: اور حفاظت کیجیے نمازوں کے اوپر، خاص کر درمیانی نماز جو کہ عصر ہے، اور کھڑے ہو جائیے خاص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرنے والے خاموشی کے ساتھ۔ بس اگر تم ڈرتے ہو دشمن سے یا سیلاب کی حالت میں تو نماز پڑھو پیادل اور یا سواری پر۔ بس جب امن ہو جائے تمہیں دشمن سے تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو اس طریقے پر جیسے کہ اللہ نے تم کو بتایا، وہ احکام جن کو تم نہیں جانتے تھے، وہی جلی یا خفی کے ذریعے، یعنی حدیث کے ذریعے۔ آیت کریمہ کے اندر تدبیر منزل کا 16واں قانون کا بیان ہے، 16 نمبر پر، جو کہ گھر کی اصلاح اور تربیت کے امور کا ذکر تھا، ان میں یہ 16 نمبر پر ہے۔ ان آیات کے اندر نماز کی ترغیب ہے 5 اوقات میں، اور اس کا ربط گھر کے امور کے ساتھ اور طلاق اور عدت اور عورتوں کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ گھر کی اصلاح میں جب انسان لگتا ہے اور عورتوں کے مسائل اور یہ چونکہ دنیاوی امور ہے تو اکثر طور پر انسان دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے۔ اس لیے ترغیب دی کہ ایسا نہ ہو کہ عورتوں کے مسئلے مسائل حل کرنے میں اور دنیا کے معاملات میں اتنا مستغرق ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ کہ نماز تم سے رہ جائے، تو اس لیے تاکید کے طور پر ذکر کیا کہ حافظوا علی الصلوات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ گھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، کہ گھر کی اصلاح اور تربیت کا مسئلہ ہے، اور گھر میں امن، خیر اور برکت تبھی آتی ہے جب کہ اس میں نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کا خیال کیا جائے۔ تو اس لیے تدبیر منزل کے اندر حافظوا علی الصلوات نماز کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر والصلاۃ الوسطیٰ میں عصر کی نماز کا ذکر کیا، خاص کر کیونکہ عصر کا وقت یہ بھی انتہائی مشغولیت کا وقت ہے، شغل کا وقت ہے، کام کا، لوگ بازار چلتے ہیں، خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، دکاندار اپنے دکانوں میں، تو پھر عصر کی نماز اکثر طور پر لوگوں سے رہ جاتی ہے، اس لیے خاص کر والصلاۃ الوسطیٰ سے عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ لفظ حافظ ذکر کیا یہاں پر اور اقیموا نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ اس کا ربط ہے حافظو کا۔ یہاں ماقبل میں جو مسائل ذکر ہے وہ نکاح کے عورتوں کے مسائل ہے۔ اکثر ان مسائل میں انسان جب پھنس جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور قضا سے قضا سے بچنے کے لیے جو لفظ ہے اس کو محافظت کہتے ہیں، یعنی حفاظت کیجئے نمازوں کی تاکہ تمہاری نمازیں قضا نہ ہو جائیں۔ پھر حافظو باب مفعلہ کا صیغہ ذکر کیا ہے، یہ مبالغے کے لیے کہ انتہائی کوشش کیجئے کہ نماز تم سے کہیں نہ قضا ہو اور نماز رہ نہ جائے گھریلوی مسائل کے اندر مشغول ہونے سے۔ علی الصلوات معنی نمازوں کے اوپر، جو کہ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہیں، 5 نمازیں ہیں۔ اور والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر درمیانی نماز۔ وسطیٰ جمع ہے اوسط کی، اور اوسط یہ مشتق وسط سے، اور وسط معنی افضل، بہتر، تو یہاں افضل کا معنی میں ہے والصلاۃ الوسطیٰ معنی وہ بہتر نماز۔ یہ گویا کہ تخصیص بعد تعمیم ہے، الصلاۃ میں تمام نمازیں آ گئی اور خاص کر والصلاۃ الوسطیٰ کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے کون سی نماز مراد ہے صلاۃ الوسطیٰ سے؟ اس میں مفسرین کے 17 اقوال ہیں، لیکن اس میں راجح اور جو اعلیٰ قول ہے اور صحیح قول ہے وہ حدیث کی بنا پر صلاۃ عصر مراد ہے۔ خندق کی حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام خندق سے واپس آئے تو کہا کہ مجھے نمازوں سے مشغول کر دیا، اور خاص کر والصلاۃ الوسطیٰ کہا، اور پھر کہا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ہے، تو صحیح حدیث کی بنیاد پر صلاۃ الوسطیٰ مراد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی مسلک صلاۃ وسطیٰ سے صبح کی نماز لی ہے، لیکن چونکہ
ان کا بھی یہ قول کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا عملی مذہب تو یہ نہیں ہوگا، لیکن قولی مذہب ہوگا کہ ان کے قول کے مطابق جب حدیث صحیح ہے تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو صلاۃ عصر مراد ہے۔ یہاں پر ایک اور دوسری ایک حکمت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں آیت کے اندر تفسیر اللباب نے اور صاحب ہدایہ نے یہاں 5 نمازوں کا اس بات کیا ہے درائے وغیرہ میں جو ہدایہ کی شرح ہے، اور وہ اس طرح کہ صلاۃ 3 باتیں یہاں پر، ایک تو الصلوات جمع ہے اور جمع کا کم از کم عدد 3 ہے، دوسرے یہ کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ عطف ہے اور عطف مغایرت چاہتا ہے تو 3 وہ ہو گئی، تو یہ صلاۃ الوسطیٰ چوتھی نماز ہوگی، یہ 4 ہو گئی۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وسطیٰ درمیانی کو کہتے ہیں، تو درمیان تب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے طرفین متساویاً برابر ہوں۔ اب اگر الصلاۃ سے ہم اگر 3 نمازیں لیتے ہیں تو صلاۃ وسطیٰ یہ تو ٹھیک ہے درمیان میں ہوگی، وہ صلاۃ یہ تو صلوات پر عمل تو ہو جائے گا کہ وہ جمع ہے، اور وہ صلاۃ الوسطیٰ جو عطف مغایرت کے لیے اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ چلو وہ چوتھی نماز ہے، لیکن وسطیٰ پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ طرفین متساویین نہیں، ایک طرف سے ایک نماز ہوگی دوسری طرف سے 2 ہوں گے، تو اس کو وسطیٰ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وسطیٰ پر تب عمل ہوگا کہ الصلاۃ میں ہم 4 نمازیں لے لیں کم از کم، تو 4 اس میں سے اور والصلاۃ الوسطیٰ میں ایک، یہ 5 نمازیں ہو گئی۔ تو گویا کہ اقل درجہ جو ہے یہاں نمازوں کا وہ 5 ہے، اور چونکہ اکثر 5 سے اوپر جو ہے نا اس کی فرضیت ہی نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے، تو اس لیے اقل درجہ 5 ہے، تو 5 نمازیں اس آیت سے ثابت۔ وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جائیں خاص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ ایک نماز کے اندر قیام فرض ہے اس آیت سے اور دیگر آیات سے۔ ایک تو ہے قیام، اللہ کسی بندے کے لیے انسان قیام کر رہا ہے بطور عبادت کے، تو یہ بالکل شرک ہے، انسان مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کسی بندے کے سامنے قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے بطور تمثیل، یعنی مثل اس کے لیے سامنے ایک شکل بنتا ہے، کوئی مفید نہیں ہے، ویسے ہی اس کا آرڈر ہے، اور وہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ میرے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور یہ بندے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے افسر اور جنرل اپنے سامنے پولیس اور فوجیوں کو کھڑا کرتے ہیں، تو یہ گناہ ہے، اور بے اتفاق یہ گناہ کبیرہ ہے، بری بات ہے۔ اور یہ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑے ہونے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اور ویسے ادب احترام کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ قانتین، حضرت مجاہد سے نقل ہے کہ قانتین بمعنی خاشعین کہ یعنی عاجزی کرنے والے ہوں، تو معنی غیر مناسب حرکت نہ کی جائے نماز کے اندر، ہاتھوں کو جسم کو دائیں بائیں ہلانا، یہ معنی نہ ہوگا کہ بالکل حرکت نہ کرنا، کیونکہ حرکت اس میں ہوتی ہے، نماز رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تو نیچے اوپر جانے میں حرکات تو ہوتی ہے، لیکن غیر مناسب حرکت جو ہے وہاں مناسب نہیں ہے۔ اور بعض احادیث میں قانتین سے دوسری روایت میں ساکتین کے ساتھ ہے کہ خاموش رہیں، معنی دنیا کی باتیں یا کلام سے خاموش رہیں گے، کیونکہ قرات سے تو خاموشی مراد نہیں ہے، نماز میں ذکر اذکار تلاوت ہوگا کہ خاشعین معنی عاجزی کے ساتھ، اور ساکتین خاموش رہیں، اس میں کوئی غیر مناسب بات گفتگو نہ ہو۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ترجمے ہیں، قارئین کے ساتھ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے ہو، خاشعین، ساکتین، اور مطیعین، کل قنوت فی القرآن فهو الطاعۃ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ فإن خفتم، اگر تم ڈرتے ہو نماز میں دشمن سے، اور دشمن حملہ کر رہا اور نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، یا یہ ہے کہ فإن خفتم، تم ڈرتے ہو مطلب یہ کہ سیلاب آ گیا اور وہاں پانی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو فرجالا، من فصلوا رجالا، تو پھر نماز پڑھو پیادل۔ رجال جمع راجل کی معنی پیادل، اور رکبانا یا سواری کے اوپر، تو پھر اس کی اجازت ہے نماز میں۔ فإذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ دشمن سے، یا مثلا سیلاب پانی سے ہٹ جائے، تو فذکروا اللہ، پھر یاد کرو اللہ کو۔ یہاں ذکر سے ذکر خاص مراد ہے جو کہ نماز ہے، یعنی نماز پڑھو کما، اس طریقے پر، علمکم، جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں وہی جلی اور وہی خفی دونوں مراد ہے، قرآن میں سکھایا یعنی احادیث، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے،
اور وہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو ایسا جیسے کہ تم نے مجھے دیکھتے ہوئے، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ما وہ احکام یا وہ طریقہ لم تکونوا تعلمون کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی نماز کا طریقہ یہ عقلی نہیں ہے کہ عقل سے معلوم ہو یا سوچ و فکر سے معلوم ہو، یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ وحی کا طریقہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔